میں ٹائم ٹو ٹائم ایران اور پاکستان کے تعلقات کے اندر اتار چڑھاؤ دیکھے جاتے رہے ہیں، لیکن زیادہ تر یہ تعلقات برادرانہ اور امن و امان کے ساتھ ہی رہے ہیں۔ لیکن حالیہ کچھ دنوں کے اندر ایران کے پاکستان کے صوبے بلوچستان کے اندر موجود ایک علاقے پر میزائل حملے کے بعد یہ تعلقات کافی کشیدہ اور انتہائی خراب ہو چکے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم ایوری ون، کیسے آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کوئی خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی نالجفل ہونے والا ہے، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے، شاید آپ لوگ جانتے ہوں گے، اگر نیوز دیکھتے ہیں تو آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ پاکستان اور ایران کے بیچ کانفلکٹ یعنی کہ جنگ شروع ہو گیا تھا، اور کیا ریزن تھا وہ دونوں کے بیچ میں جو ایران کو پاکستان پر جنگ کرنا پڑا، حملہ کرنا پڑا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں یہ سب جانیں گے کیا ریزن تھا وہ دونوں کے بیچ۔ ایک طرف فلسطین کے مسلمانوں پر وہ یہودی لوگ ظلم کر رہا ہے، اور ایک طرف یہ دونوں مسلم کنٹریز ہے، پاکستان بھی مسلم کنٹریز ہے، ایران بھی مسلم کنٹریز ہے، یہ دونوں مسلم کنٹریز آپس میں لڑ پڑے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں یہ جانیں گے کیا ریزن تھا یہ دونوں کے بیچ جو ایران کو پاکستان پر حملہ کرنا پڑا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آخر تک ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں جڑے رہیں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو کو ایکسپلین کریں گے ایک پاکستان کے ہمارے کریٹر بھائی، جو ہمارے تک اچھے نالجفل باتیں پہنچاتے رہتے ہیں، اچھی باتیں ہمارے تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں بنا کوئی ٹائم ویسٹ کے۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ 1947 کے اندر ایران وہ دنیا کا پہلا ملک تھا جس نے باقاعدہ طور پر پاکستان کے وجود کو تسلیم کیا۔ تاریخ میں ٹائم ٹو ٹائم ایران اور پاکستان کے تعلقات کے اندر اتار چڑھاؤ دیکھے جاتے رہے ہیں، لیکن زیادہ تر یہ تعلقات برادرانہ اور امن و امان کے ساتھ ہی رہے ہیں۔ لیکن حالیہ کچھ دنوں کے اندر ایران کے پاکستان کے صوبے بلوچستان کے اندر موجود ایک علاقے پر میزائل حملے کے بعد یہ تعلقات کافی کشیدہ اور انتہائی خراب ہو چکے ہیں۔ ایران کے اس اچانک حملے کے اندر 2 بچوں کی شہادت ہوئی، جبکہ کئی لوگ زخمی بھی ہو گئے۔ اس حملے کو خود ایرانی میڈیا نے بھی کور کیا، اور پاکستان نے احتجاج میں ہی اگلے روز پاکستان کے اندر موجود ایرانی سفیر کو ملک بدر کر دیا اور ایران سے بھی اپنے سفیر کو واپس بلا لیا۔ مزید یہ کہ پاکستان نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے ایران کی سرحدی حدود کے اندر داخل ہو کر پاکستانی ایئر فورس کے ذریعے فضائی حملہ کر کے 9 کے قریب سیپریسٹ یا دہشت گردوں کی ہلاکت کا دعویٰ بھی کیا، جس پر ظاہر ہے کہ ایران بھی خاموش نہیں بیٹھنے والا، کیونکہ کسی بھی ملک کو بنا اعتماد میں لیے اس کے کسی شہری پر یا اس کے کسی علاقے پر حملہ کرنا نہ صرف غیر قانونی ہے، انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی ہے، بلکہ خود اس ملک کی خود مختاری پر بھی حملہ ہے، جس سے دنیا کے باقی ملک اس ملک کی طاقت کا اندازہ لگاتے ہیں، اور اس طرح کے واقعات کا اثر صرف 2 ملکوں پر نہیں پڑتا بلکہ اس کے اثرات پوری دنیا پر پڑتے ہیں۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اس انسیڈنٹ کو پوری دنیا کے نیوز میڈیا نے کور کیا۔ Now, Pakistan has recalled its ambassador to Iran in response to a missile and drone attack on its territory. Iranian state media say the strike targeted a militant group in the sparsely populated province of Baluchistan. پر سوال یہ ہے کہ نوبت آخر اس حد تک کیسے پہنچی؟ آخر ایسا کیا ہوا کہ ایران کو بنا پاکستان کو اعتماد میں لیے یہ حملہ کرنا پڑا؟ یہ سارا معاملہ آخر ہے کیا؟ اور آگے اس کا نتیجہ ان 2 ملکوں کی جنگ کی صورت کیا اختیار کر سکتا ہے یا نہیں؟ پاکستان کو اس تمام واقعے کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے؟ اس طرح کے تمام سوالات کے جوابات ہم آج کی اس ویڈیو کے اندر کور کرنے کی کوشش کریں گے، اس لیے ویڈیو کے آخر تک جڑے رہیے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایران نے پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے اندر جو میزائل حملے کیے، سیم اسی ٹائم کے اندر عراق اور سیریا کے بھی علاقوں پر میزائل حملے کیے، اور ہر ایک کی ریزن الگ الگ دی ہے۔ سیریا یا شام کے لیے اس کا کہنا تھا کہ یہاں پر ایک دہشت گرد جماعت اس کے خلاف پروکسی وار لڑ رہی ہے، یا پھر اس جگہ سے ایران پر مسلسل دہشت گردی کے حملے کرتی رہتی ہے۔ عراق پر حملے کی وجہ یہ تھی کہ جس جگہ پر حملہ کیا گیا تھا وہاں پر اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کا ٹھکانہ تھا، جو کہ ایران کے خلاف جاسوسی کے اندر ملوث تھی۔ جبکہ پاکستان کے صوبے بلوچستان پر ایران کے حملے کی وجہ کو سمجھنے سے پہلے آپ کو پاکستان اور ایران کی جغرافیکل لوکیشن کو سمجھنا ہوگا۔ ایران پاکستان کے مغرب کے اندر موجود ہمسایہ ملک ہے، اور یہ پاکستان سے 909 کلومیٹر لمبا بارڈر شیئر کرتا ہے۔ جب ہندوستان کی تقسیم ہوئی تھی تو اس وقت ہندوستان کے اندر کسی نسل، قبیلے اور علاقے کی مناسبت سے بارڈر پر لائن نہیں کھینچی گئی تھی، بلکہ 2 پنجاب کی طرح، یعنی جس طرح سے بنا کسی ریزن کے 2 پنجابوں کو الگ کیا گیا، ان کے کلچر کو، ان کی نسلوں کو الگ کیا گیا، بالکل اسی طرح سے بلوچستان کے لوگوں کو بھی بس ایک لائن کھینچ کر الگ کر دیا گیا، جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر بلوچستان کا کچھ حصہ آیا، جبکہ ایران کے حصے کے اندر بلوچستان کا آدھا یا پھر دوسرا حصہ آیا۔
جس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ آج پاکستان کے بلوچستان کے اندر جو قبیلے، نسلیں اور لوگ موجود ہیں، بالکل وہی قبیلے، وہی نسلیں، وہی علاقے کے لوگ ایران کے بلوچستان کے علاقے کے اندر بھی موجود ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ پاکستان اس بلوچستان کو کہتا ہے بلوچستان، جبکہ ایران اس کو کہتا ہے سستان اینڈ بلوچستان پروونس، کیونکہ یہ ایران کا ایک الگ صوبہ ہے اور اس کے 32 صوبوں میں سے دوسرا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ لیکن ان دونوں بلوچستان کے اندر ایک چیز کامن ہے کہ ان دونوں کے اندر سیپریسٹ یعنی ایک الگ بلوچستان ریاست کی ڈیمانڈ کرنے والے مسلح گروپ موجود ہیں، جنہیں پاکستان کے اندر بلوچستان لبریشن آرمی یا آرمی آف جسٹس کہا جاتا ہے، جبکہ ایران کے اندر یہ بلوچستان لبریشن فرنٹ کے نام سے موجود ہے۔ ایران کے مطابق اس کا یہ حالیہ حملہ پاکستان کے اندر اسی لیے تھا کیونکہ اس کے مطابق آرمی آف جسٹس یا یہ سیپریسٹ جماعت کے لوگ ایران کے بلوچستان صوبہ میں یہاں کی سیکیورٹی فورسز پر حملہ کر کے پاکستان کے بلوچستان کے اندر بھاگ جایا کرتے تھے، جہاں پر ان کا ٹھکانہ تھا۔ انہی لوگوں کو ٹارگٹ کر کے پاکستان کے صوبے بلوچستان کے اندر یہ حملہ کیا گیا، کیونکہ ایران کے مطابق یہ حملہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ پاکستان سے مذاکرات اور اعتماد میں لینے پر کافی زیادہ وقت ضائع ہونا تھا، اور دوسرا خود پاکستانی آرمی بھی خود ان سے ٹھیک سے ڈیل نہیں کر پا رہی، مطلب کہ ان کا وجود خود پاکستان کے بلوچستان کے اندر ختم نہیں کر پا رہی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ بلوچ لبریشن آرمی پاکستانی آرمی پر مذاکرات کے لیے بھی اعتماد نہیں کرتے، لہٰذا ہمیں مجبور ہو کر خود یہ حملہ کرنا پڑا، جو کہ ایران کی ایک بہت بڑی سفارتی غلطی تھی، کیونکہ کسی بھی خود مختار ملک پر ایسے بنا اجازت اچانک سے حملہ پوری دنیا کے اندر اس ملک کی رسوائی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ لہٰذا اس معاملے پر دونوں ملکوں کو سفارتی سطح پر ایک ہو کر اس مسئلے کو ڈیل کرنا چاہیے تھا کہ یا تو مذاکرات کر کے ان کی ڈیمانڈ پوری کریں یا دونوں مل کر اس پر کوئی ملٹری ایکشن لیں، کیونکہ یہ دونوں ملکوں کا ایک کامن پرابلم ہے، پر ایسا نہیں ہوا۔ حالانکہ ایرانی فورن منسٹر کا اس کے بعد یہ بیان تھا کہ ہم پاکستان کی خود مختاری کا احترام کرتے ہیں، وہ ہمارا ہمسایہ اور بھائی ہے، سو یہ حملہ پاکستان پر نہیں بلکہ ان سیپریسٹ گروپوں کے خلاف تھا۔ لیکن جواب میں پاکستان نے انہی سیپریسٹ گروپ پر میزائل گرائے، جو کہ ایران کے بلوچستان کے اندر رہ کر پاکستان کے بلوچستان کے اندر مسلسل کارروائیاں کر رہے تھے۔ اب اس حملے سے ایک بات تو واضح ہے کہ ایران کو نہ تو اس وقت پاکستانی ڈیموکریٹک حکومت پر کوئی اعتماد ہے، جو کہ ابھی تک موجود ہی نہیں ہے، اور نہ ہی پاکستانی آرمی پر، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ اتنا بڑا فیصلہ کبھی نہ کرتے۔ اب ایران کے پاس آپشن موجود تھا کہ پاکستان کے اندر الیکشن ہو جانے کے بعد منتخب حکومت کے نمائندوں سے سفارتی طور پر اس مسئلے پر اکٹھے ہو کر کوئی کارروائی کرنے پر انہیں اعتماد میں لیتے، لیکن اب کیونکہ ایران نے اس حملے کی پہلے شروعات کی ہے تو ہم اسے ایران کی سفارتی ناکامی تو کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر نہ ایران کی عوام کو کوئی قصور ہے اور نہ کسی مسلک کا، جیسے کچھ لوگ جان بوجھ کر اس کو شیعہ مسلک کے ساتھ جوڑ کر یا پھر ایران کے لوگوں سے نفرت کا اظہار کر کے اپنی جہالت کا ثبوت دے رہے ہیں۔ ایران ہمارا پڑوسی ہے اور مسلمان بھائی ہے، اور دونوں کے حقوق اسلام کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ بھائیوں اور پڑوسیوں کے اندر بھی آپس کے اندر کسی بات پر لڑائی اور نا اتفاقی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا فائدہ دشمن اٹھایا کرتے ہیں، جبکہ دوست ہمیشہ ان کے درمیان صلح کی کوشش کرتے ہیں، جیسا کہ چائنا نے اس حملے کے بعد یہ بیان دیا کہ دونوں ملکوں کو صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے، اور ان دونوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے چائنا بالکل تیار ہے، کیونکہ چائنا جو کہ ابھرتی ہوئی دنیا کی اکانومی ہے اور اکانومی کے معاملے کے اندر وہ امریکہ کو بھی ٹکر دے رہا ہے۔ وہ اس خطے کے اندر جنگ کو افورڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے اثرات اس کے خود کے گھر تک بھی پہنچیں گے اور اس کی ٹریڈ کو یا پھر اس کی اکانومی کو شدید نقصان ہوگا، خاص طور پر ایک ایسے ملک کے ساتھ جنگ جو کہ ایٹمی طاقت بھی ہو۔ ایران کی ٹوٹل آبادی ہے 8 کروڑ کے قریب، جبکہ پاکستان کی ہے 24 کروڑ۔ ملٹری کے معاملے میں بھی ایران پاکستان سے کافی کم ہے، مگر اب اس معاملے کو ایک ایک پوائنٹ کے ساتھ برابر ہونے کے بعد ختم کر دینا چاہیے، ورنہ امریکہ جیسا موقع پرست اس پر مزید جلتی پر تیل ڈال کر اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ امریکہ جیسا ملک اپنے مفاد کے لیے اس مسئلے کو ایک جنگ کے اندر بدلنے سے بھی باز نہیں آئے گا، جیسا کہ حال ہی کے اندر امریکہ نے یہ بیان دیا کہ ایران نے 3 ملکوں کی نہ صرف خود مختاری پر حملہ کیا ہے بلکہ یہ اس خطے کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے۔ ظاہر ہے کہ ایران اس وقت اسرائیل کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور اسرائیل فلسطین وار کے اندر ایران اسرائیل پر مسلسل حملے کر کے اس کو شدید پریشان کر رہا ہے، اور امریکہ جو کہ اسرائیل کا سب سے بڑا اتحادی ہے، اس نے اس غلطی کو موقع غنیمت جان کر ایران کا دھیان غزہ اور اسرائیل وار سے ہٹا کر پاکستان کی طرف کروانے کی کوشش کی ہے، تاکہ اس کی تمام نظریں اس جنگ سے نپٹنے کے اندر لگ جائیں اور وہ غزہ کے مسلمانوں یا پھر اسرائیل پر کوئی توجہ نہ دے سکے۔ ورنہ پاکستان کے اندر جتنی فیشزم کا مظاہرہ ماضی کے کچھ سالوں کے اندر کیا گیا، ایک ڈیموکریٹک حکومت کو امریکہ کے سفیر کے حکم پر گرایا گیا، کبھی سے پاکستان کی فکر نہیں ہوئی، بس اسی معاملے پر پاکستان کی فکر ہو رہی ہے۔
اور دوسرا اس مسئلے کو اٹھا کر امریکہ پاکستان کے اندر جنرل الیکشنز کو ملتوی کروانا چاہتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جس حکومت کو گرایا گیا الیکشنز کے بعد دوبارہ اسی پارٹی کے اقتدار کے اندر آنے کے چانسز بہت زیادہ موجود ہیں، اور اگر وہ ایسا کرتی ہے تو یہ حکومت سیدھی امریکہ کے مخالف ہوگی اور اسٹیبلشمنٹ کے بھی خلاف ہوگی۔ کافی حد تک ممکن ہے کہ امریکہ کے حکم پر اس مسئلے کو اٹھا کر پاکستان کے اندر جنرل الیکشنز کو اسی بہانے سے ملتوی کر دیا جائے۔ سیدھی سی بات ہے کہ امریکہ کے لیے یہ مفاد پرستی کی جنگ ہے جس کا فائدہ اس کو نہیں اٹھانے دینا چاہیے، بلکہ ان دونوں بھائیوں کو ٹیبل پر بیٹھ کر اس معاملے کو سولو کر لینا چاہیے۔ اور الحمدللہ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ ان دونوں نے حال ہی میں یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب وہ مزید ایک دوسرے پر کوئی حملہ نہیں کریں گے، جسے دیکھنے کے بعد امریکہ بیچارے کا کچھ یہ حال ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہوتا تو اس کے اثرات صرف ان دو ملکوں کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے بہت برے ہو سکتے تھے۔ پاکستان کے لیے مشکل اس لیے ہو سکتے تھے کیونکہ اس کے ایک طرف انڈیا موجود ہے تو دوسری طرف مہاجرین کی واپسی کی بنیاد پر اختلافات کی وجہ سے افغانستان کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہیں، تو تیسرے ہمسائے ایران کے ساتھ پاکستان کشیدگی افورڈ نہیں کر سکتا، خاص طور پر ان حالات کے ساتھ کہ ایک تو اس کے اندر نہ کوئی ڈیموکریٹک حکومت موجود ہو اور دوسرا اس کی اکانومی بھی سٹرگل کر رہی ہو، اور دوسری طرف ایران کیونکہ پہلے ہی امریکن پابندیوں یا پھر سینکشنز کو برداشت کر رہا ہے، تو اس کے لیے کافی مشکل ہوتا کہ سیریا، عراق، امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ ساتھ اب پاکستان کے ساتھ بھی کوئی محاذ کھول لے، اور امریکہ اور اسرائیل اس موقع کو غنیمت جان کر اس کا حال بھی بالکل غزہ کی طرح کر دیں۔ لیکن آنے والے حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں یہ تو ہمیں وقت ہی بتائے گا، لیکن آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔ آج کی یہ ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے گا، ایسے ہی نالج فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ تو ملتا ہوں ایک ایسے نالج فل ویڈیو لے کے، تب تک بہت سا خیال رکھیے گا اپنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔